لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت کو پورا کلام فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے. اب الفاظ بدل نہیں، اب 10-20 سال کا دیکھا ہوا ہے، دیکھ بھی لیجیے. لیکن کوئی دیکھتا نہیں، میں کہتا ہوں کوئی دیکھتا نہیں. میں کہتا ہوں دیکھ، یہ سب جانتے ہی نہیں کہاں دیکھنا ہے. پوچھ لیجیے اگر کہاں دیکھنا ہے تب تو تازہ ہو جاتی ہے بات. شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا شرک کی مذمت، ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی مذمت، توحید کی ضرورت پر کلام کیا. یعنی پورے ان کے نبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ شرک کی مذمت. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آگے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آگے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بہت ہے. تو شرک کی مذمت خاص ان کا شیوا. یہ بنیادی جو کام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، توحید کی طرف دعوت اور شرک کی مذمت. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلیٰ اللہ، آیات اللہ پر بحث کیا ہے. اللہ کے اعلیٰ کیا، اللہ کی علامتیں ہیں، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں. آیات اللہ و اعلیٰ اللہ، اللہ کی آیات. جو بھی اس کی تفصیل آپ سمجھیے. اللہ کی آیات سب ہیں، گرہن کا لگ جانا، یہ ہونا سب، عذاب کا آنا، یہ سب چیزیں آیات اللہ اعلیٰ اللہ میں جا رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت، تمام موت پر کلام کیا ہے. خلاصہ لکھیے یعنی پوری نبوت کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور توحید، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ اللہ و آیات اللہ، کیسے کیسے قومیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، اس کو بیان کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت، ماں بعد موت، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بارے میں بہت بیان فرمایا ہے. موت کا استحضار بھی کرایا ہے. پچھلے خانے سے نکلے اور آپ نے تیمم فرما لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا، آپ نے تیمم کیوں کی؟ صحابہ بھی پوچھتے ہی رہتے تھے تیمم کیوں فرمایا ہے. کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں. عملی ٹریننگ جو ہوتی ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. خالی علمی نہیں، عملی. کھانے میں، پینے میں تواضع اختیار کرو، اس طرح کھایا، اس طرح پیا. یعنی صرف قولی نہیں ہے، کھانے کے بارے میں بھی کس طرح کھاتے تھے، گویا کہ ایک غلام کھاتا ہے، امیر نہیں، ایک غلام کھاتا ہے. چلنے میں بھی تواضع اختیار کرو. بس یہ نہیں کہ ایسے جھکتے تھے، ذرا سا انہیں نہ جھکا تھا. دیکھیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کے نہیں چلتے تھے، ذرا سا جھکا تھے. تو ہر چیز میں عملی نمونہ حضور نے دکھلایا ہے. ازواج مطہرات کے سلسلے میں بھی، اصحاب کے سلسلے میں بھی، دشمنوں کے سلسلے میں بھی، سب میں اپنی عملی طور سے وہی بیان کیا تھا. ایک شخص آ رہے تھے، حضور نے فرمایا بے سا اخو عشیرہ، برا آدمی. یہ فرمایا بے سا اخو عشیرہ. جب وہ آیا تو علان لہ کلام نرم کیا اس سے، اور اس کے ناشتے پانی کا انتظام کیا. حضرت عائشہ کو کہا جائے، فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا بے سا اخو عشیرہ، برا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ معاملہ کر رہے ہیں. کہ اے عائشہ کب ہم کو تم نے شور مچانے والا اور چلانے والا پایا ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی چیز نہیں کی جو تہذیب کے خلاف ہو. کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ چیزیں ہونی چاہیے. بعض لوگ ڈانٹ ڈپٹ ہی بہت سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگی کی علامت ہی ڈانٹ ڈپٹ. خود سے کہاں ڈانٹ ڈپٹ ثابت کیا بھگا دیا؟ یہ کہیں نہیں. اب کسی بزرگ سے ثابت ہوئی تو اس سے انکار نہ کیجیے گا. اس کا ایک حال ہے، جانے دو، معاف کرو، مجھے اعتراض مت کرنا. اللہ حضور کی سیرت وہی ہے.
الان له الکلام، کلام اسے نرم کیا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور کے اسوہ پر چلنے کی طرف، وَلَكُمْ فِي، صرف حضور ہی کا اسوہ ہے جو مطلقاً کہا گیا وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، ہے کہ نہیں؟ سب میں حضور اسوہ. بعض علماء نے کتاب بھی لکھا ہے، مولانا سید الرحمان صاحب نے بھی لکھا اسوہ حسنہ پر، بہت اچھی، اور انہوں نے بھی لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر چلنے کی توفیق فرمائے. ایک بزرگ تھے، ابھی نام بھول گیا میں، بہت مشہور بزرگ، انہوں نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضور نے خربوزہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اور کھایا تو کس طرح کھایا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے. تو اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ کچھ بھی کھایا یا نہیں کھایا، ان کے اتباع سنت کا ایک حقیقت معلوم ہو گئی کہ کتنے بڑے متبع سنت تھے، اس سے جو بھی ثابت ہو. لیکن ان کا یہ داعیہ اور جذبہ کہ خربوزہ زندگی میں نہیں کھایا، یہ نہیں پتا کہ حضور نے کھایا ہی نہیں کھایا، کھایا تو کس طرح کھایا. بہت لکھا مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ کچھ بھی ہو، یہ سب یہ تو ان کے ایک جو داعیہ جذبہ سنت کا تھا، یہ تو معلوم ہی ہو گیا کہ بہت متبع سنت بزرگ تھے وہ، ہے نا؟ میں دیکھا یہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو جلدی، ہے دیکھا ہوا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خربوزہ نہیں کھایا انہوں نے زندگی میں، کوئی بڑے بزرگ تھے صاحب حال. انہوں نے کھایا یا نہیں کھایا، کھایا تو کس طرح کھایا یہ نہیں معلوم ہوا، اس وجہ سے خربوزہ کھائی نہیں زندگی بھر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ. ہاں تو حضرت ابراہیم صاحب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا اسوہ. موت مال بعد ہے موت، اس کا استحضار. صحابہ سے پوچھا تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ کہا جب ہم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں دوسرے نماز کی. اب بیماری بھی ایسی آ گئی کہ نہیں؟ جملہ بہت ہے، مولانا سے ہم نے کہا مولانا اب تو کچھ کیا ہے مراقبہ کی موت کی، اب مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے. تو مولانا کو پسند آیا. میں نے کہا اب مراقبہ بس بزرگ لوگ کراتے تھے، اب تو سب مقاصبہ سامنے ہے، مشاہدہ ہے، سب دنیا دہل گئی ہے. موت کے مشاہدے سے مراقبہ کی ضرورت نہیں، مشاہدہ ہے. ہر آدمی رہتا ہمارے کب کیا ہو جائے. اب بیماری کے لیے اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں کرو گے تو ہم ایسا کریں گے. سب لوگ حیرت میں ہو جاؤ گے موت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اچانک موت سے بھی پناہ مانگیں گے. اللہ منی اعوذ من فجاعۃ الشر، ہے نا؟ یہ اللہ اچانک شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور اچانک خیر کی تمنا کرتے ہیں، اچانک کوئی خیر آ جائے. سب دعائیں ہیں. سنت کی زندگی کوئی مشکل نہیں مرا، آدمی زندگی گزارتے ہی یہ خیال کرے گی اللہ تعالیٰ ہم کو موت سے بچائیے، غلط موت سے، موت کی سختی سے. حضور اللہ من اعوذ من سکرات الموت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت سے پناہ مانگتے تھے. اللہ سکرات الموت سخت ہوتی ہے. اللہ پناہ میں ہم سب لوگوں کو پناہ میں. موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے. اور بچپن سے ایک شعر والد صاحب رات کے جاگنا ہو تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. یہ بچپن سے والد صاحب پڑھتے تھے اس کو میں. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. اور یہ مسئلہ تلے یہ پڑھتے تھے والد صاحب، بہت تجربہ گزار تھے ہمارے. شعر یاد اس. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
حقیقی دین پر باقی رکھے، حقیقی دین پر۔ نہ بیان کی کمی ہے، نہ عمل کی کمی ہے، سب کچھ جاری ہے، اللہ تعالیٰ جاری رکھے ہم سب کو۔ موت بہت بڑی چیز ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا، اللہ من اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہ میں برص وہی سفید سے پناہ مانگتا ہوں، جنون سے پناہ مانگتا ہوں، اور جذام سے پناہ مانگتا ہوں، اور برے اور امراض سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اور اس کے اتنے امراض ہوں گے جس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ سید اسقام کا مطلب یہ ہے کہ جنون اور جذام اور برص، یہ تو ظاہر ہے تینوں، اس کا ذکر کیا۔ آئندہ کے لیے کہا تمام برے امراض سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سواریوں کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ، اور جو یہ تو موٹر بیٹھ گئے، پہلے خالی گھوڑا تھا موٹر کا، اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی جو لکھا ہے، معلومات بہت سی چیزیں جو آ رہی ہیں، وہ اس میں اشارہ اس کی طرف ہو گیا کہ صرف گھوڑا، گدھا، کچر اور اس کا نہ سمجھو، اور بھی بہت سی سواریاں آ رہی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی جامع ہوتی تھی مولانا۔ بہرحال تھوڑا سا نسبت کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں حقیقت میں نسبت مطلق تعلق مع اللہ کو کہتے ہیں۔ آپ سے بھی تعلق ہے، آپ سے تعلق ہے، سب سے تعلق میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی اللہ سے تعلق بھی ہے، جیسے مخلوق سے ایک تعلق ہے، آپ سے سب سے جیسے اللہ سے تعلق بھی ہے۔ کہتے ہیں حقیقت میں نسبت تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق، اللہ مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ اللہ اس اطلاع کی بنا پر ہر مومن ولو کان فاسقا فاجر صاحب نسبت ہے۔ یہ خاص مضمون ہوتا ہے ماتھانوی کا۔ نفس ولایت سب کو حاصل ہے، نفس نسبت سب کو حاصل ہے اپنے اللہ سے۔ وہ خالق ہے، مخلوق ہے، اس کا استحضار کہ ہم مخلوق ہیں یہ نسبت کے لیے کافی ہے۔ اتنا سمجھو تو کہ باپ یہ ہمارا باپ ہے، اتنے ہی باپ خوش ہو جاتا ہے ابا جب کہتا ہے۔ حکیم اکثر بڑی عمدہ بات کہتے تھے کہ جیسے ابا کہنے سے ابا خوش ہو جاتے ہیں، ربا کہنے سے رب خوش ہو جاتا ہے۔ ربی میرے رب، اللہم انت ربی، میرے رب خوش ہو گئے، میرا بندہ میرے ربوبیت کو پہچانتا ہے۔ تو بہت عمدہ بات کر رہے ہیں کہ ہر مومن ولی ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ ہے، وہ سمجھتا ہے تو یہی ولایت ہے۔ نفس نسبت بھائی کتنی نافرمان بندہ، لڑکا جو ہے لڑکا رہے گا، ہر بندے کو اللہ سے نسبت میں اللہ حاصل ہے عمومی۔ اب اس کے بعد مجاہدات سے خصوصی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس اطلاق کی بنا پر ولو کان فاسقا فاجر ہے، اگرچہ فاسق و فاجر ہے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کتاب میں مول صاحب بہت عمدہ کہا کہ اگر ایک فاسق مومن کا ایمانی نور ظاہر ہو جائے ساری دنیا روشن ہو جائے۔ فاسق مومن کہیں اس میں دیکھا میں نے، کہیں دیکھا اس کتاب میں وہ، اگر فاسق مومن اس کا نور ایمان اگر ظاہر ہو تو چھا جائے پورے آسمان اور زمین، سورج اور جو یہ تو عاصی مومن کا ہے، اور جو مومن کامل ہے ولی ہے اس کے نور کا کیا پوچھنا، تو وہاں معلوم ہوگا۔ بہت عمدہ لکھا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں، کبھی پڑھا نہیں اس کو۔ ایک رجل فاسق کا کیوں؟ اس وجہ سے اللہ نے اس کو وارث بنایا، اور اصل ہم نے امت میں وارث بنایا ہے کن کو؟ اس جماعت کو جو ظالم لنفسی ہیں، جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے وراثت میں لیا۔ جو اللہ کا وارث ہو کہ فاسق فاجر ہو، باپ کی جائیداد میں حصہ آئے گا نہیں اس کا، اور اللہ نے جب اپنا وارث بنایا تو ہر خوبی میں وہ شریک ہے مومن۔ جیسے نبی اپنے درجے کے اعتبار سے ویسے عاصی گنہگار بھی نسبت تو پیدا کیے وہ۔
اب اس کے لیے کچھ مجاہدے کی ضرورت ہے. اسی حضرت تھانی لکھ رہے ہیں ولو کانا فاسقا فاجرا. یہ بہت دیر سے ہم پڑھے ہوئے ہیں اس کو. اللہ چاہے فاسق فاجر وہ بھی ولی ہے اللہ کا, کیونکہ اللہ نے اس کو وارث بنایا. آج کوئی پڑھ ہی نہیں پاتا ہے, وارث بنایا. بعض ان میں سے ظالم لنفسی یہ لفظ ہے, بعض میں کہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والے ہیں, لیکن وہ بھی اللہ کا وارث ہے. تو اسی کو کہا کہ جب اللہ کا وارث ہے, ظالم بھی مظلم بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اپنے نور ایمان کو ظاہر کرے. فاسق فاجر ساری دنیا پر نور چھا جائے اور روشن ہو جائے. صاحب نسبت ہے کیونکہ نفس ایمان سے تعلق اللہ ثابت ہے. تھانوی لکھ رہے ہیں کیونکہ نفس ایمان سے تعلق اللہ ایمان آمنت باللہ ایمان اللہ بس کافی. اب گناہ کیا کرے رجسٹرڈ ہو گیا یہ ہے. وہ منا تو صحت اطلاق نسبت وقت رہا قبل ایمان, اور اصطلاح کہتے ہیں, اور یہ منع ہے صحت اطلاق نسبت کے اطلاق اتنا کافی. وقت رہا قبل ایمان وہ اصطلاح صوفیہ میں نسبت اس تعلق میں اللہ کو کہتے ہیں جس کے لوازم سے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں. وہ تو نفس سے ولایت ثابت ہوتے ہیں ایمان سے, لیکن اگر صوفیہ جو کہتے ہیں تو اس کے لیے اس کے لوازم سے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں. اول کثرت ذکر, ثانی دوام طاعت. اگر صحیح ولایت بڑی چاہتے ہو تو طاعت کرو, نماز روزے کی پابندی, اور کچھ تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا کرو, بس اولیاء اللہ میں سے ہو جاؤ. بات ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تفصیل ماتھانی نے تصوف کی تفصیل کیا ہے. حضرت صاحب نے کہا کہ 100 سال تک کوئی ایسی تفصیل نہیں کرے گا جو اشرف علی نے کر دیا ہے. وہ تو پہلے کو بھی کہا, پہلے بھی. اول کثرت ذکر, ثانی دوام طاعت. گناہ نہ کرو بس. ذکر کی کثرت, اس کی کثرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. کثرت ذکر اس کو کہا گیا کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو, ہر وقت کی دعا پڑھ لیا کرو, کثرت ذکر میں شریک ہو جاؤ گے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس کی تفصیل ہے, یہ نہیں کہ 12,000 15,000 ہے, وہ اپنی جگہ پر کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن نفس ولایت کثرت ذکر جس کے لیے جو مناسب ہو, بغیر ان دونوں چیزوں کے نسبت مصطلح صورت نہ بندن, یہ کرنا پڑے گا. تب صحیح ولایت کا جو لفظ ہے خصوصی وہ کثرت ذکر, دوام طاعت. دوام طاعت کی نماز نہ چھوڑو, یہی دوام طاعت مطلب کیا ہے؟ وقت کی جو اعمال ہے اس کو بجا لاؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی بھی کثرت کرو. اللہ فضول اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آج ہم نے کہا کہ بھائی مجلس اسی لیے ہے نا, تو یہ چیزیں بھی بیان ہونی چاہیے. یہی بیان ہوتی ہی ہیں, لیکن اور یہ نسبت مصطلح بذات اختیاری نہیں ہے, یہ بھی اختیاری نہیں ہے کہ تم سے, لیکن لیکن امور اختیاریہ پر اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ امور غیر اختیاریہ پر تم کو قابو کو لے لیں گے. جتنا ہو سکتا ہے کرو, جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اس چیز کو جس پر وہ ولایت مرتب ہوتی ہے. اور یہ نسبت مصطلح بذات اختیاری نہیں ہے, لیکن موعودۃ الترتب علی الامور اختیاریہ, امور اختیاریہ جو کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ چیز دیں گے. فکأنہا اختیاریہ, جب اللہ دیں گے تو وہ اختیاری ہو گیا. ولا یخفی ان کثرت ذکر و محبت علی العبادۃ امران اختیاریات. اور تم جانتے ہو ہے کہ ذکر کی کثرت اور عبادت پر موافقت یہ کہتے ہیں دونوں اختیاری چیزیں ہیں. لا تغن کثرت ذکر والمحافظۃ علی العباد امران اختیاریان لأن صدورهم عن الاختیار من البدیہات الاولیہ. اتنا تو کر ہی سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ آسانی پر جب تم چاہو گے تو اللہ اختیاری کر دے گا.
اور یہ نسبت مصطلح بذاتہ اختیاری نہیں ہے، لیکن موعود وعدہ اس پر ہے کہ اگر یہ امر کرو گے تو ہو جائے گا، کہ طاعت پر مداومت اور یہ اختیاری چیز ہے، یہ جب کرو گے تو غیر اختیاری چیز ولایت کا ترتب مرتب ہو جائے گا اس پر. سمجھ گیا؟ بہت عمدہ ہے. لیکن موعودۃ الترتب، لیکن وہ وعدہ ہے اس پر کہ اگر تم کثرت سے ذکر کرو گے تو یہ ہم دے دیں گے. تو گویا کہ یہ بھی اختیاری، حاصل کرنا اختیاری ہو گیا. اس نسبت مصطلح میں سالک و حق تعالیٰ سے اس نسبت مصطلح، ایک تو نسبت پوری ہر مومن کو حاصل ہے، جب یہ نسبت حاصل ہوتی ہے تو کیا اس نسبت مصطلح میں یعنی ولایت میں سالک و حق تعالیٰ سے ایسا قوی و راسخ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ ظہور کمن و کیفن نہایتی خفیف ہوتا بھی ہے. اگر کوئی غفلت ہوئی بھی تو معمولی، فوراً آدمی بیدار ہو جاتا ہے. تعلیم کے بارے میں اس نسبت مصطلح میں سالک و حق تعالیٰ سے ایک ایسا قوی و راسخ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ ظہور کمن و کیفن نہایتی خفیف ہلکا سا ہوتا ہے. وَيَكُونُ صاحب نسبت عاشق مولی، اور اس صورت میں عاشق خلاصہ یہ کہ صاحب نسبت کو طبعاً دین و حق کی مخالفت ایسا گرا مکروہ ہوتی ہے جیسے عوام مومنین کو عقلاً. بس اس کی خاص علامت یہ ہے کہ معصیت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے. بہرحال تمام اذکار و اشعار کی غایت مقصود غرض اصلی اکتساب نسبت مصطلح سب کر رہا ہے تاکہ وہ نسبت اللہ سے حاصل ہو جائے. نسبت تو ہے ہی سب کو، اللہ خالق و مخلوق، لیکن خاص نسبت کے لیے کچھ ذکر کی بھی ضرورت ہے، معاصی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، طاعت کو بجا لانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی بڑی بات ایسا بھی نہ ہو. بہرحال تمام اذکار و اشعار کی غایت مقصود غرض اصلی اکتساب نسبت مصطلح ہے. صحیح معنوں میں تو ولی ہو جاؤ اس کے لیے. یوں تو ہر آدمی ولی ہے اللہ، مگر اس کے لیے تھوڑی سا مجاہدہ کرنا، تھوڑے ہی ہے، زیادہ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اسی نسبت مصطلح کا اکتساب واجب ہے. بڑھو آگے تاکہ عوام میں خالی نہ ہو، کوئی خواہ میں نہ ہو. کیونکہ کثرت الذکر جو مزاد ضد ہے، اس ذکر قلیل کے لیے منافقین کی مذمت فرمائی گئی ہے. اور کثرت ذکر بہترین چیز ہے، اور قلیل ذکر پر مذمت ہے تو معلوم ہے کہ یہ نسبت قلیل ذکر پر نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے کچھ کثرت اختیار کرنا ہوگا. ذکر اس کا تھا، بات ہانی لکھ رہے ہیں، ذکر اس کا تھا کہ اشغال و مراقبات وغیرہ تصوف کے مقاصد نہیں، تدابیر ہیں. یہی حال مجاہدات اور تعلقات کا بھی ہے کہ وہ خود مقصود نہیں. چنانچہ مجاہدہ کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے کہ حق کی رضا و طاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی و مالی اور جاہی خواہشات اور مرغوبات کو مقبول رکھا جائے. اللہ کی چاہت کو غالب رکھو، دوسری چیزوں کی چاہت بڑی نہیں ہے. چھوڑنے کو نہیں کہا جاتا، یہ چیزیں غالب ہونا چاہیے بنسبت دنیاوی چاہت، وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ چاہت مغلوب ہونی چاہیے اللہ کی چاہت پر، ہے نا. بہت دنوں چاہتا سنانا، میں نے کہا کہ محنت پڑتی ہے نا سمجھانے میں، یہ طالب علموں کا درسی آدمی ہے، ٹھیک سمجھانا کہ نہیں آپ تو ذکر اس کا تھا کہ اشغال و مراقبات وغیرہ تصوف کے مقاصد نہیں ہیں، تدابیر ہیں. یہی حال مجاہدات اور ترک تعلقات کا بھی ہے کہ وہ خود مقصود نہیں. چنانچہ مجاہدہ کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے کہ حق کی رضا و طاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی و مالی و جاہی خواہشات و مرغوبات کو مغلوب رکھا جائے. بس اتنی ہے. جہاں اللہ کی خواہش کرتا ہوں، اللہ کی خواہش کو مقدم کرو. بہت اچھا ہے. جس کی قرآن نے جامع تعبیر جہاد بالانفس و اموال سے فرمائی ہے، اور ان مجاہدہ پر ہدایت کا قطعی وعدہ ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اتنے ہی کرو گے مجاہدے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا تم کو.
اور حضرت جامع مجددین یہ ہے کہ نفس کے مطالبات دو قسم کے ہیں، حقوق اور حدود۔ حقوق وہ ہیں جیسے قوام بدن و بقائے حیات ہے۔ حقوق ہمارے نفس کے دو، ایک حقوق ہے، ایک حدود ہے۔ حقوق تو ضروری ہے، کھانا کھانا ہی ہے، کوئی چھوڑاتا نہیں، اور حدود وہ جو ان سے زائد ہو۔ پر مجاہدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کو باقی رکھو اور حدود کو ذرا کم کر دو، بس یہ ہے مجاہدہ۔ ہر وقت لذات میں نہ رہو۔ حقوق تو ادا کوئی نہیں کرتا کہ کم کھاؤ، اب تو ختم ہی ہو گیا یہ۔ سونے کو بھی کہا زیادہ سونے کو منع نہیں کرو، جتنا ضرورت ہے سو لو، جتنا ضرورت ہے کھاؤ۔ پہلے تھا وہاں تھالی وغیرہ کا نہیں کہتے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ حقوق کو باقی رکھو اور حدود کو فانی کریں، یعنی اعتدال پر رکھیں۔ اس میں جس طرح فرد طرف افراد کی بے اعتدالی یہ ہے کہ ساری زندگی حد نفس کے نظر کر لی جائے، اسی طرح تفریح کی بے احتیاطی یہ ہے کہ بہتوں نے مجاہدہ کا مطلب جوگیوں اشراقیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، حقوق نفس کو بھی فنا کر دیا ہے، بلکہ روحانی نجات نام اسی کا نام رکھا ہے۔ اس مادی اور جسمانی زندگی میں مادی اور جسمانی حالات سے نجات کری جائے۔ آج کے صوفی بھی اس میں مبتلا ہے، جس طرح نفس کو مخالفت ہوگی حق تعالیٰ زیادہ راضی ہوں گے، اگرچہ وہ مخالفت شریعت کے خلاف ہی کون ہو۔ چنانچہ بعضوں کو خبت ہو گیا ہے کہ اپنے پر گوشت حرام کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح بعضیں سرد پانی نہیں پیتے، بعضیں چارپائی میں نہیں ہوتے، یہ سب یہ اس طریقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ کل سنایا تھا، اگر کسی نے یہ نیت کیا کہ ہم پیدل حج کریں گے اور قدرت نہیں ہے، پھر اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیدل حج کرے، ہے نا؟ بہت غریب ہے۔ آج کل صوفی بھی اس میں یہ جوگ ہے، الہ آباد کا نام آتا ہے، الہ آباد میں جوگی ایسا کرتے ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں، رات میں مجاہدات کرتے ہیں، بھی ہے یہاں الہ آباد کا نام آتا ہے جو کہ یہاں بہت صرف یہاں پر شیخ محمد الہ آبادی وغیرہ سے جوگی پنڈت سب متاثر تھے، بہت متاثر تھے۔ وہ حضرت الوجود زیادہ یہیں سے چلا ہے، الہ آباد سے نکیر کیا، خواجہ محمد معصوم سب نکیر کیا۔ یہ جوگ ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کسی نے مجاہدات پر نکیر کیا ہے، مجدد صاحب نے کیا، پھر خواجہ معصوم نے سب کے پاکی اڑا دیے۔ کہا یہ الہ آباد کی جوگیوں کا سنگم میں جوگیوں کا ہی طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں شریعت میں کیا ہے، اپنے حقوق کو بھی ادا کرو، میاں بیوی حقوق ہیں، اور حضور میں افراد، یہ نہیں کہ اسی میں دن رات رہو، بس اتنی طریق ہے۔ آج کل صوفی بھی اس میں مبتلا ہے، جس قدر نفس کی مخالفت ہوگی حق تعالیٰ زیادہ راضی ہوں گے، اگرچہ وہ مخالفت شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ بعضوں کو خبت ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر گوشت حرام کر لیتے ہیں، اسی طرح بعض سرد پانی نہیں پیتے، کل کھلائے نا، بعض چارپائی میں نہیں سوتے، اب لیجیے، اور بعض جن کو دولت اسلام نصیب نہیں، یہاں تک بڑھ گئے کہ اپنے اعضاء تک سکھلا لیے، سمجھ جائیے۔ میں نے ایک کافر کو دیکھا، گرمی کے ایام میں چاروں طرف سے آگ جلا رکھی ہے اور بیچ میں خود بیٹھا ہے، یہ سب جہل کی باتیں ہیں، اسے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت تھانوی، لیکن اس سے ان لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے نفس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اول تو حضرات حد اباحت سے تجاوز نہیں کرتے تھے، ماتاوی نہیں کرے، پھر بھی بطور علاج پھر عبادت اور ذریعہ قرب نہیں سمجھتے۔ جیسے کوئی شخص کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چندے چھوڑ دے تو چھوڑ سکتا ہے، اسی طریقے سے بعض چیزیں اگر مجاہدے کے لیے چھوڑ دیا تو جائز ہے، لیکن اس کو اصل دین نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ ذریعہ حصول صحت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر کرے تو یقیناً گناہ گار ہوگا۔ اسے قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ کیا اور بدعت کے قوموں کا یہی راز ہے، لیکن ان حضرات نے صرف بطور علاج کے ترک کیا ہے، حضرت تعلیم لکھ رہے ہیں، بخلاف جوہرا کے اس کو دین و عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کے کرتے ہیں۔ بہرحال نفس کو راحت پہنچانا
اور اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے حضرت نے. بہرحال نفس کو راحت پہنچانا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اسے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی رات کو بہت جاگتے تھے. حضرت سلمان نے ان کو روکا. آخر مقدمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا. حضور اکرم نے فرمایا کہ سلمان سچ کہتے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا تم پر حق ہو. افسوس تصوف کا ناش کر دیا ان جاہل صوفیوں نے، اور فقیروں کو اچھا چلے کھینچو، بس وہی ہے، چلے کھینچو، بیوی کو طلاق دے دو، بچوں کا حق کر دو، 40 چنے رکھ لو، 1 چنا روز کھاؤ، بدون اس کے اصل فقیری ملتی نہیں. میں کہتا ہوں واللہ 2 شالوں میں گزرے، تکیوں میں، سلطنت میں، مرغ غذاؤں میں فقیری ملتی ہے، مگر گھر میں نہیں. شیخ کامل کی خدمت میں ملے گی سب کچھ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سمجھنے کی بھی توفیق دے، جو بالکل آسان ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر لے چلے اور اپنی محبت، نسبت، اپنی معرفت سے ہم سب لوگوں کو نوازے. یہ مجدد وقت ہے، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اس پر چلنے کی بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.